والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المحكومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حضرت علی ولی اللہ کے موضوع پر آج دوسرا مرحلہ گفتگو ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی 43 آیت کو سرزانہ سبحان ادا کیا ہے. ارشاد جاری ہو رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوق نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ پوشیدہ نہ کرو اگر تم جانتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوق نہ کرو. ہمارے بزرگ علماء نے خطبہ میں تقریر میں اپنی مجالس کو اپنی تقریر کو مناظرے سے ملزم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مابین مسلمین کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں. اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک علی کو اللہ کا ولی نہ مانے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع علی ولی اللہ تمام مسلمانوں کے لیے تمام فرقوں کے لیے دعوت اتحاد اس لیے کہ ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان مولا علی کی ولایت کے پرچم تلے جمع ہو جائیں. اس لیے کہ اگر علی کی ولایت کے پرچم تلے مسلمان جمع ہوں گے تو مسلمانوں سے زیادہ کسی کی قوت و طاقت نہ ہوگی
کیونکہ علی کے پرچم کے نیچے آنے کے بعد فرار کی گنجائش ختم ہوئی. لوگ اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ علی والے کیا ہوتے ہیں، مولا علی کا نام لینے والے کیا ہوتے ہیں، اور مولا علی کے نام سے پرہیز کرنے والے. عزیزوں، اکثر گفتگو ہوتی ہے، دیکھیے میں اپنے بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اپنے مجمع سے بات کر رہا ہوں، کسی پر کوئی طرز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اپنے مجمع کو اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا نظریہ بتانا اور سمجھانا بھی ممبر پہ آنے والوں کے لیے لازم ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان اختلاف بس اتنا ہے کہ وہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں اور ہم پہلا مانتے ہیں. بڑی نارانی کی بات ہے. یہ اختلافی نہیں، یہ لوگوں کی غلط فہمی کہ ہم مولا علی کو پہلا مانتے ہیں اور وہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں. لیکن یہ اختلاف ہے ہی نہیں. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں میں آپ کی خدمت کا عرض کروں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بنیادی اختلاف یہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے ہے، بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہادی بنانا، رہبر بنانا، رہنما منتخب کرنا، خلیفہ معین و مقرر کرنا اللہ کا حق ہے یا بندوں کا؟ کسی معاملے میں اختلاف ہے کہ یہ حق اللہ کا ہے یا یہ حق بندوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی اور کسی اور شخصیت کے درمیان اختلاف نہیں ہے. کیا سنا آپ نے؟ بلکہ اختلاف یہ ہے کہ کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق بندوں کا ہے اور کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق اللہ کا. تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ساری کائنات میں سارے مسلمانوں کے درمیان جو علی ولی اللہ کہنے والے ہیں وہی اللہ والے ہیں. ہدایت کا آغاز کیا، پہلا ہادی بنایا، پہلا رہنما بنایا، پہلا نبی بنایا، پہلا خلیفہ بنایا اللہ نے. تو اللہ نے گناہ
بندوں کے درمیان اعلان نہیں کیا. گناہگار بندوں کے درمیان اللہ نے اعلان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اعلان کیا فرشتوں کے درمیان. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. اللہ نے اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جب میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، خلیفہ بنے گا زمین پر، اعلان ہوگا آسمان پر. خلیفہ بنے گا زمین پر، اعلان ہوگا آسمان پر، اعلان ہوگا آسمان پر. اس سے غور روکیے، پھر کسی دن آپ کے خدمت میں کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا ہم میں سے کسی کو بنا دے. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے. کیا اس کو بنائے گا تو جو پورے نہیں کرے گا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کم سے کم ایک مسئلہ یہ تو حل ہو گیا، ایک مسئلہ یہ تو حل ہو گیا. بہت توجہ، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ خلافت ایسا حساس موضوع ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا مشورہ بھی قبول نہ کیا. انشاءاللہ یہ بچے ہمارے ساتھ ہی ساتھ چلیں گے اور توجہ تاکہ سب سنیں. صلوات حضرت محمد علیہ وسلم. ہماری مجلس میں بچے آگے بیٹھتے ہیں، جو بڑے ہو گئے آتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں. صلوات حضرت محمد علیہ وسلم. جلدی کا زمانہ نہیں ہے. صلوات حضرت محمد علیہ وسلم. مولا نے سلامت رکھے. حالانکہ سامعین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے سامعین ہیں، سمجھدار سامعین ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عمر کبھی معیاری نہیں. خلیفہ بنائیں گے تو اسے مٹی سے بنائیں گے. پہلے ہی بتا دیا کہ پہلے ہی خلیفہ تو راضی ہوگا. پہلا ہی خلیفہ راضی ہوگا کہ زمین سے مٹی لے گیا. لیکن جب زمین سے مٹی منگائی تو فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ جہاں سے چاہے وہاں سے لیا. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ جہاں سے چاہو وہاں سے لیا، بلکہ بتایا وہاں سے لے کے آؤ، وہاں سے لے کے آؤ، وہاں سے لے کے آؤ، وہاں سے لے کے آؤ. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا کہ اللہ نے جو مٹی منگائی تو خاص طور سے 3 مقامات سے مٹی منگائی. وہاں سے منگائی کہاں آج مکہ ہے، وہاں سے منگائی کہاں آج مدینہ ہے، اور وہاں سے منگائی کہاں آج نجف ہے. اس کا مطلب الحمدللہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. ہمارا خمیر جو بنا کیا بنا ہے، ہمارا خمیر جو بنا اس میں مکے کی بھی مٹی شامل، مدینے کی مٹی بھی شامل.
وہ کہتے ہیں وہ جگہ کو تھی جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، جو زمین کا مرکز ہے جہاں خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی زمین سے اللہ نے آخر میں مٹی منگوائی. جب اللہ نے خانہ کعبہ کی زمین سے مٹی منگوائی، اللہ آدم کو پیکر تیار کرا رہا تھا. فخر الدین رازی نے لکھا، لیکن جو سمجھے گا وہ بولے گا، فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ نے جو مٹی خانہ کعبہ سے منگوائی اس سے آدم کا شکل نہیں بنایا، آدم کا سینہ نہیں بنایا، آدم کے پاؤں نہیں بنایا، آدم کا چہرہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس مٹی سے آدم کے بازو بنائے. کیا سنا آپ نے؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا. اس مٹی سے اللہ نے آدم کے بازو بنائے. ایک جملہ کہوں، یہ جملہ نہیں ہے، آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، محسوس ضرور کیجیے گا، فراموش نہ کیجیے گا. تو یہ نہیں کہ ہر کی بھول کی باتوں پر بات کرتی ہے. اس مٹی سے اللہ نے، خانہ کعبہ کی مٹی سے اللہ نے آدم کے بازو بنائے. گویا اللہ نے پہلے ہی موقع پر اعلان کر دیا کہ نبوت کو بازو کعبے سے ملیں گے. کہ بھائی نبوت کو بازو کہاں سے ملیں گے؟ کعبے سے ملیں گے، کعبے سے ملیں گے. آپ نے محسوس کیا تو غصے زیادہ چاہتے ہیں کہ ارے اگر نبوت کی پہلی منزل ہوگی تب بھی بازو کعبے سے ملیں گے، آخری منزل ہوگی پہلے نبی کو بازو کعبے سے ملے گا، مگر قرآن کی صورت میں آخری نبی کو بازو کعبے سے ملے گا. سنیے اللہ بہت توجہ برداشت کی. آدم کا پیغمبر بن کے تیار ہوا، پیغمبر بن کے آدم کا تیار ہوا. اللہ نے فرشتوں سے کہا جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں اپنی روح پھونکوں، ونفخت فیہ من روحی، جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں وقعوا لہ ساجدین، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اب عظیم التفاسیر میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے آدم کے پیکر میں روح داخل کی، ابھی روح سینے پہ پہنچی تھی، آدم کھل کے بیٹھ گئے. سنا آپ نے؟ آدم کھل کے جناب آدم نے کہا الحمدللہ. اب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شاید یہ بات بالکل نہیں ہو، بالکل نہیں ہو آپ کے لیے کہ فرشتوں نے لیتے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کیا. بلکہ فرشتوں نے بیٹھے ہوئے آدم کو سجدہ کیا. اب جناب آدم ان کے بیٹھے نا، جیسے ہی روح داخل ہوئی، ابھی مکمل طور پہ داخل ہی نہیں ہوئی، یہ ان کے بیٹھ گئے، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتوں نے بیٹھے ہوئے آدم کو سجدہ کیا. فرشتوں نے بیٹھے ہوئے آدم کو سجدہ کیا، بیٹھے ہوئے آدم کو سجدہ کیا. میں تو عرض کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کی مجلسوں میں صحابہ کی تعریف نہیں
انتظام تو خوب کیے گئے لیکن جو گرمی ہے وہ اپنی جگہ پہ گرمی اپنی جگہ پہ لیکن قبرہ یا علی ولی اللہ کا اعلان بھی گرمی ہی میں ہوا میرے سامنے محترم سامعین ہے تو جناب آدم پڑھ کے بیٹھے سارے فرشتوں نے بیٹھا الا ابلیس ایک ابلیس کا جس سے سجدہ نہیں کیا اب پڑھیے سورہ صاحب تو سجدہ نہیں اکڑ گئے لیکن یہ اپنا بڑا خطرناک ہو بڑا خطرناک ہو مزاج میں لچک رہنا بہت ضروری ہے کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ اور اللہ کی حجت کے سامنے اترنا تو پھر سوال آنا تو کچھ ملتا نہیں جب آنا گیا تو اللہ نے کہا ماں منع کا ماں منع لیکن اللہ اب ظاہر سی بات یہ کوئی اردو کی خلاف نہیں ہو رہا لیکن جیسے عربی ہے فارسی ہے اس کے لیے قواعد ہیں ایسے اردو کرنے یہ منع کرنا اور انکار کرنا یہ سب سے سمجھے بنا ہوا یہ دونوں بڑا فرق میں اہل لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں زیادہ ہی کچھ نہیں کر سمجھے منع کرنا کیا فرق ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں آپ کو کہاں لے کے آگے ہم نے منع کر یہ غلط ہم نے انکار کیا ہم نے مسلم علی صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے مسجد پڑھ لیجیے انہوں نے منع کر یہ منع نہیں کیا انکار کر یہ انکار کر منع کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی جب تک ہم مجلس پڑھیں کوئی موبائل جیب سے نہ نکالے یہ ہم نے منع کیا شیر صاحب اپنا درست کر خراب ہو گیا ہے تو شیر صاحب اپنا درست کر الحمدللہ تم شیعہ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ اپنے لہجے سے پہچان دیا اور آپ ذرا بہت کریں جہاں اللہ کہہ رہا ماں منع کا تجھے کس نے منع کیا مطلب یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے سجدے سے انکار کیا تجھے کس نے منع کیا تجھے کس نے منع کیا لما طلب کو وجہ نہیں ہے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہماری نماز پڑھا ہوتا ہے شیطان نے بہکا دیا روزہ چھوٹا ہے شیطان نے بہکا دیا بینک بیلنس ہے حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں شیطان نہیں جانے دے رہا صاف صاف سمجھ لیجیے اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے جس میں حج کے اخراجات برداشت کیے جا سکیں تو اس پر حج واجب ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں اس پر حج کرنا واجب اس کے بڑے مسائل ہیں ادھر ادھر نہیں چلے گی ابھی کار خرید دیں زمین خرید دیں مکان بنوا دیں سوالات اگر اس کی رقم آپ کے پاس ہے مثلاً 8 ساڑھے 8 لاکھ روپئے میں اگر حج ہو رہا ہے تو اگر اس کی رقم آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے وہ نہیں ہے تو شیطان نے بیٹھا دیا ہر کام میں شیطان بیٹھا تھا اب آدم کو سجدے کے سلسلے
अलीम, क्या तू अलीम में से है, क्या तू बड़े लोगों में से है? अब ये अलीम कौन है? ये सबको वो बातें हैं जो हमारे उलमा पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दोहराने के लिए आपके खत्म कर रहा हूं। अब वो अलीम कौन है? वो बड़े लोग कौन है? वो बड़े लोग कौन? वाकई बड़े लोग अलीम। बात उलमा ने निकाली, ये अलीम जो है ये अली की जमा यानी क्या तो अलियों में से है जो तूने आदम को सजा नहीं किया। अब ये तो मानना पड़ेगा कि इन फरिश्तों में तो नहीं आ रही, अगर फरिश्तों में होते तो फिर उनको भी सजा वाली होता, इनमें तो नहीं। कोई और वो लोग है जिन पर आदम को सजा वाजिब नहीं है, जिन पर आदम को सजा वाजिब नहीं है। रिवायात में मिलता है कि जब जनाब आदम को सजा हुआ, आदम ने स्वर्ग आगे देखा, जहन में आया कि अब हम तुम्हारा कौन है? तो देखा 5 नाम लिखे हुए हैं। कपड़ों में आज ये कौन है? ये मोहम्मद, ये अली, ये फातिमा, ये हसन, ये उमर। अब समझ में आया ये है अली, उन्हीं अली में अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, फातिमा भी है, मोहम्मद भी है। अब समझ में आया ये वो लोग हैं जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं था। हमें बताओ जिस अली पर आदम का सजदा वाजिब ना होगा न हुआ, वो किसी आयरे बहरे की बहन कर लेगा। बहुत बड़ी चीज बच्चे में हमारे समझे डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज। तो इब्लीस के गले में अल्लाह ने तोहफे लाने का तोहफे लाना डाल अब बहुत सी चीजें थी, चलिए हमने सबको तर्क किया। एक वक्त ऐसा आया कि जनाब आदम से करके वाला सरदर्द हो गया। अल्लाह ने आदम ने कहा कि तुम हमारी जन्नत से चले जाओ। आदम जन्नत से जमीन की तरफ आए, आदम जन्नत से जमीन की तरफ आए, शैतान की जमीन पे आ गया। खुदा कहता कि हम जन्नत अता करे। मौलाना इब्न असद महदी साहब ने क्या गलत में जुमला फरमाया, उन्होंने फरमाया लेकिन देखता हूं कि ये बंदा कैसे सुनता है और कैसे समझता है। तुरंत बताया असल उलमा भी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हज़रात बैठे हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि भाई ये खिलकत में नबूवत की पहली हिजरत है। सुना 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 का नबूवत की पहली हिजरत है। आदम आसमान से जमीन पे आ रहे हैं, लेकिन पहली हिजरत में भी शैतान साथ साथ। आदम के साथ जमीन पे आए। बस बहुत देर पढ़ लिया मैंने, 42-45 मिनट हो गए, मसाइल भी पढ़ना है। जनाब आदम जमीन पे आए। अब आदम सब नाम, जनाब आदम और जनाब हव्वा, इनके अलावा कोई तीसरा मौजूद तन्हा जनाब आदम। हव्वा भी बाद में मिली, पहले तो तन्हा ही थे। फिर जब ज्यादा क्रिया किया तो अल्लाह ने हव्वा से अब जो आज हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं? क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो इस वजह से खबर उठाइए किसके लिए हो रहे हैं? आदम किसके लिए हो रहे हैं? जब तो जन्नत के लिए हो रहे हैं, जब तो जन्नत के लिए हो रहे हैं। नहीं तो भाई जनाब आदम सारे मामला मालूम है, जन्नत के लिए क्यों होंगे? तो फिर किसके लिए हो रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा हव्वा के लिए रो रहे हैं। हव्वा के लिए रो रहे हैं? क्या सुना? हव्वा के लिए रो रहे हैं? ये कौन है? तुम्हारा बाप आदम हव्वा के लिए रो रहे हैं। हमारा हव्वा तो जिंदा है। नहीं बोला आपने जो सुनने का हक वादा न किया। आज हम तो कहते हैं हम जिंदा जाओगे तो आदम नहीं करते।
جنت میں رو رہا ہوں، جب برا کا ہوا میں رو رہا ہوں، آدم جانا ان کے آنسو جانے رو رہے. اب دیکھو جناب آدم پہلی مخلوق تو تھے، زمین پر بہت سے جانور تھے، بہت سے جانور، ان سارے جانوروں نے آگے جناب آدم کو گھیر لیا. ہر طرح کے جانور، درندے، اس کو حلال جانور بھی، حرام جانور بھی. اب بیچ میں جناب آدم، چاروں طرف جانور نہیں. ابھی آپ سوچتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کو پہلا منظر ہی نظر آیا کہ بیچ میں نبی، چاروں طرف جانور. بیچ میں نبی، چاروں طرف جانور. اب جانوروں نے دیکھا یہ رو رہے، کوئی دیر کو کھڑے رہے. دیکھیں پیغام ہے اس میں، کوئی دیر کو سارے جانور موجود رہے. پھر دھیرے دھیرے کم ہونے لگے. تو جو ہاتھی چلے گئے، مثلا جو اونٹ چلے گئے، جو گینڈے صاحب کے رخصت ہو گئے، جو پرندے بھی چلے گئے، وہ درندے بھی رخصت ہو گئے، سب چلے. لیکن ہم رکے. آج دوسری محرم ہے، ہم 2 مہینے آتے ہیں مجالس، پیغام ہے اس میں بھی آپ کے حالات رکے. اب انہیں یہ نہیں معلوم کریں یہ چور ہو رہا ہے، لیکن آدم کو روکا دیکھ کے یہ بھی رونے ہم بھی رونے کافی دیر تک یہ روتے رہے. تفسیر میں ملتا ہے کہ چونکہ جو روئے تو اللہ نے ان کے رونے کو آدم کی نصرت قرار دیا. سنا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ نے ان کے رونے کو آدم کی نصرت قرار دی اور اللہ نے ان کو حسن بھی عطا کیا. یعنی اس کے انعام ہے، ان کو حسن بھی عطا کیا اور انہیں مشق بھی عطا کی. مشق جاتے ہیں نا، مشق وہ خوشبو حساب گھروں میں پائی جاتی ہے، کہ ان کو اللہ نے حسن بھی عطا کیا اور اللہ نے انہیں مشق بھی عطا کی. جو وہاں سے ہٹے نہیں ہوتے ہیں، آخر میں جناب آدم ہی نے ان سے کہا کہ اب تم جاؤ. اب یہ واپس ہوئے، جب یہ واپس ہوئے تو دوسرے حرم میں یہاں نہیں آئے جب وہ انہیں ملے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کو اتنا حسن کہاں سے ملا، یہ خوشبو تم میں سے کیسی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر مخلوق خدا میں ایک شخص موجود ہے، وہ رو رہا ہے. ہم وہاں موجود تھے، ہم بھی روتے رہے، باقی سب چلے گئے، ہم روتے رہے. تو اللہ نے ہمیں یہ حسن عطا کیا، اللہ نے ہمیں یہ مشق عطا کی. تو وہ سارے ہرن بھی آئے، کہے کے لیے آئے، مشق لینے کے لیے آئے. کیا سمجھا؟ یہ نصرت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مشق لینے کے لیے آئے، حسن لینے کے لیے آئے. لیکن بہرحال آئے، بہرحال آئے، بہرحال آئے. تو اللہ نے ان کو حسن کو عطا کیا مگر مشق عطا نہیں. کیا سنا آپ نے؟ لیکن جو واقعی بے لوث نصرت کے لیے رو رہے تھے ان کو اللہ نے حسن بھی عطا کیا، ان کو اللہ نے مشق بھی عطا کی. اب آج نبی رحمت کا خیال رکھنا کہ جب مجلس میں جانا تو یہ سوچ کے جانا کہ ہم مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں یا تبرک لینے کے لیے. صلوات محمد وعلى بنائی ہے ولایت، اللہ نے کل کہہ کے بنائی ہے ولایت. محمد نے کیا دکھائی ہے ولایت، ہر دل پہ ہر وقت ذہن پہ چھائی ہے ولایت. معیار بلا تیرے شکیفہ نہیں ہوتا، چپکے سے کبھی کوئی خلیفہ. تو آدم رو رہے ہیں، آدم کو روتے ہوئے دیکھا تو حرم بھی رو رہے ہیں.
کچھ عرصے روئے، لیکن ہمارے مولا سجاد 35 سال تک مسلسل کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے۔ مولا کھانا دے کے کیوں روئے؟ میں دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے جانا ہے۔ مولا پانی دے کے کیوں روئے؟ جب پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے جانا ہے۔ بس اگر میں کچھ نہ پڑھوں تب بھی یہ مومنین روتے ہوئے گھر تک جائیں گے، صرف اس جملے پر کہ آج دوسری محرم نبی کے نوازے کے کاروان کربلا کی سرزمین کو پہنچ ماں بھی کربلا پہنچ گئی، بیٹے بھی کربلا پہنچ گئے، بھائی بھی کربلا میں آ گئے، بہنیں بھی کربلا میں آ گئی۔ لیکن جب 11 محرم کو جو قافلہ یہاں سے جائے گا تو مائیں اسیر ہو کے جائیں گی، بیٹے نہیں جائیں گے، بہنیں جائیں گی، بھائی نہیں جائیں گے، ام لیلا جائیں گی، علی اکبر نہیں جائیں گے، ام عباس جائیں گی، علی اکبر نہیں جائیں گے، ام فروہ جائیں گی، قاسم نہیں جائیں گے، اور زینب ام کلثوم جائیں گی، عباس اور حسین نہیں جائیں گے۔ فرمائے گئے لہذا مسائل کو ہی پڑھنا ہے، ہر سال پڑھنا۔ ایک کے بعد ایک 6 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، لوگوں کو بلایا، پوچھا اسے کیا کہتے ہیں، مختلف نام لوگوں نے بلائے، اس طرح اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام۔ ایک شخص سے آگے بڑھ کے کہا تھا جیسے کربلا بھی کرتا سب بھیا بات نہیں دینے لگ گئے، دنیا خیموں میں چلی گئی، کیونکہ حسین جو کربلا کی سرزمین پہ آئے تو 3 باتوں کا بڑا خیال امام والا محمد علی صاحب یعنی چھوٹے امام والے کی مجلس میں آپ بتا کہاں بھی تشریف لائیں، سبوے گلمان کا تو شروع کا تشریف لائیں، اور اللہ کافی حضرات آ رہے ہیں، صبح ٹھیک 9 بجے مجلس ہوتی۔ میں نے یہ مسائل پڑھے تھے کہ امام حسین نے زمین کو خریدا اور پھر بنی اسد کو ہبا کیا، دیکھو جب ہم قتل ہو جائیں تو اپنے گھروں کو نکل آنا، ہمارا بیٹا آئے گا، اس کی مدد کرنا، ہماری حفاظت کرنی۔ پھر اس کی خواتین کو بلایا، اگر تمہارے مرد ہمیں ضرور کرنے کے لیے نہ آئے تو پھر تم انہیں غیرت دلا کے بھیجنا۔ اور یہ کہنا کہ ماں ہو تمہارے اوپر فرزند رسول کا جنازہ بیگوروں کو بہت بڑا ہوا تو جانا چاہیے، اس کا تو بھی جاؤ، بچوں کو دیں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ نکلے تو تم کھیلتے ہو باہر آنا، ایک
ایک مٹھی کھاد اٹھا کر ہمارے علاقے میں رہا. ہمارے یہاں مردانی مجلس ہوتی ہے، خواتین کی مجلس ہوتی ہے، بچوں کی مجلس ہوتی ہے. تو محرم کو کربلا میں یہ تینوں مجلسیں ہوں گے. ہر مجلس کے ذاکر حسین ابن علی ہیں. کبھی بنی اسد کے مرد، کبھی بنی اسد کی عورتیں، کبھی بنی اسد کے بچے. لیکن ایسا آقا حسین کو کربلا میں آ کے تین باتوں کا بہت خیال ہے. پہلا خیال اس بات کا تھا کہ لاشیں قبر ہو، لاشیں قبر. اسی لیے زمین کو بنی اسد کے حوالے کیا، ان کو ہبا دیا. دوسرا خیال اس بات کا تھا امام حسین کو کربلا کے میدان میں کہ بیویوں کا پردہ ہوتا ہے. تو حضرات زیارت کے لیے گئے ہیں. کربلا میں مخیم بھی گئے ہیں، اس کو خیمہ گاہ کہا ہے. مخیم کہیں فارسی میں خیمہ گاہ جہاں ہم زیارت کریں. جزا کھائے جزا کرے کربت جنت نصیب کرے شاہ احمد کو اور اس سے متعلق افراد کو جنہوں نے اس پورے شہر کو زیارت گاہ بنا دیا. آپ زیارت الدولہ کربلا جائیں، جس کو ہم سے ہم لوگ کچی کربلا کہتے رہے ہیں، وہ خیمہ خواہ کی شکل بالکل ویسے بنایا گیا. باہر جو آپ کو ایسے دکھائی دیتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ جب کہیں پر خیمے لگتے تھے تو ہماری یہاں اتاری جاتی تھی وہ دونوں یا رکھ دیا اس کی شبیہ. سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں بالکل خیمہ گاہ کے دروازے پر وہاں ایسے اور پھر اندر ویڈیو کرتے ہیں یہاں تک کے خیمے. تو امام حسین نے خیمے اس ترتیب سے لگائے تھے کہ دروازے پر مولا عباس کا خیمہ تھا، پھر اصحاب کے خیمے، چاروں طرف اصحاب کے خیمے. اصحاب کے خیموں کے بعد جو گھیرا تھا اس میں بنی ہاشم کے خیمے. آپ دیکھیں گے پردے کا احترام، پردے کا احترام، پردے کا خیال. پہلے اصحاب کے خیمے، پھر بنی ہاشم کے خیمے، پھر بیویوں کے خیمے، اور ان سارے خیموں کے بیچ میں ہے خیمہ. یہ خیمہ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب کا ہے. یہ جو مجلس کا بیان ہوتا ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا آیا تو زینب خیمے سے باہر آ گئی، تو بیوی اپنے خیمے سے باہر آئی تھی، میدان میں نہیں آئی. سارے بیویوں کے خیمے موجود تھے. اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے، پھر انصار کے خیمے. تو حسین کو خیال تھا کہ بیویوں کا پردہ برقرار ہے. تیسرا خیال اس بات کا تھا کہ بچے پیاسے ہیں. ہمارا بھیا پاس دریا کے کنارے دینے لگائے گئے کہ بچے پیاسے ہیں. بولیے عزیزوں بولیے. لیکن افسوس حسین کی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی. اگر چاہتے تھے کہ لاشیں قبر ہونا ہے تو 3 دن لاشوں پڑا رہا. اگر چاہتے تھے کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے تو خیمے جلا دیے گئے، سروں کے چاپنے جھیل نہیں گئے. اگر چاہتے تھے کہ بچے پیاسے نہ رہیں، خیمے دریا کے کنارے لگائے تھے تو خیمے ہٹا دیے گئے. آج دوسری محرم خیمے لگے تھے. یزید کا لشکر آنا شروع ہوا. جب منظر ختم ہو گئے، جب آپ سنتے ہیں سب روتے ہیں. آپ عباس خیمے کے دروازے کو بیٹھے ہوئے، خیمہ سب سے پہلے دروازے وہیں بیٹھے ہوئے. عباس کرسی کے اوپر، سامنے شہزادہ علی اکبر کھڑے ہوئے. ایک رسالہ آیا، سردار رسالہ آگے بڑھا. شہزادہ علی اکبر سے کہا کہ اکبر حکم یزید ہے
کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے نہ لگے، جہاں جدید کے خیمے لگے پھر میں ہٹا ہو جانا۔ علی اکبر نے دیکھا تمہاری کیا مذاق، کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ علی اکبر کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا، اس سے پہلے کہ تلوار نیام سے باہر آتی سینے پر کسی کا ہاتھ آیا۔ ابھی تو میں کیسے رہا ہوں، اگر کہتے تھے تب بھی عباس رک تو جاتے، لیکن شاید بار بار عباس کو روکتے روکتے غیرت مانے ہوئی، ریلوے کے اندر پہنچے بہن جانا پھر عباس کو جلا آ گیا۔ اب تم عباس کو روکو، غیرت تلوار حال نہیں کرنا ہے، عباس کو روکو لینا۔ یہ کیا بات ہے؟ واقعہ بیان کیا اور یہ ابھی روکتے ہیں۔ جناب فضا سے کا پوچھا جاؤ، فضا آئی ابن ابن شہر کو دیکھا، صرف ایک ٹکڑا کا شہزادے آپ کو شہزادی زینب بلا رہے، انہیں پوچھا کیوں؟ تلوار نکالی، زمین پر خط پھینکا، دیکھو میری شہزادی نے بلایا میں جا رہا ہوں، کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے، 2 منٹ کے اندر آگے تمام ہو گئے، کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے۔ عباس خیمے میں آئے، بی بی زینب سامنے کھڑی ہوئی ہیں، جو وہ بھائی ہے جس کو گود میں پالا، تقریباً 22 سال چھوٹے، 22 سال چھوٹے ہوتے عباس بی بی زینب سے۔ یہ حضرت عباس ہیں جو عصمتوں کی گود میں پڑے جوان ہیں۔ سامنے آئے کہ بھیا بیٹھ جاؤ، آپ کھڑی ہیں بیٹھ جائیں۔ بھیا بڑی بہن ہو حکم سمجھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے کیسے بیٹھے جیسے آپ تشہد میں بیٹھے، کوئی معلوم ہو کے بیٹھے۔ بی بی زینب آگے بڑھی، چاہنے والا بھائی جسے گود میں پالا آگے بڑھ کے عباس کی زلفوں میں اپنی انگلیوں کو پرویا،